الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على من أرسله بالعلم والفرقان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ضرورت نہیں ناخداؤں کی مجھ کو، سفینہ سپرد خدا کر رہا ہوں۔ ضرورت نہیں ناخداؤں کی مجھ کو، سفینہ سپرد خدا کر رہا ہوں۔ خدایا مجھے کامیابی عطا کر، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ واجب الاحترام قابل سعادت تقریم اساتذہ اکرام طلبہ اعزام، آج کی اس منعقد کردہ عظیم الشان محفل سعید میں جس موضوع کو دامن گفتگو کی زینت بنا کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے دینی مدارس کی اہمیت اور ان کا کردار۔ سامعین گرامی، دینی مدارس کا کردار صرف آج نہیں بلکہ تخلیق کائنات سے قبل مجھے آسمان کی بلندیوں پر روشن نظر آتا ہے، جب خالق لم یزل نے معلم ہونے کی حیثیت سے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کا اظہار کر کے مدرسے کے سب سے پہلے متعلم کو ملائکہ پر فوقیت دی تھی۔ پھر وہی مدرسہ آسمان دنیا کے نیچے مکہ مکرمہ میں دار ارقم کے نام سے ایک صحابی کے گھر میں قائم ہوا۔ یاد رکھیے، مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں، مدرسہ کسی سنگ و خشت کے ڈھیر کا نام نہیں، بلکہ مدرسہ نام ہے اس جگہ کا جہاں معلم و متعلم کی نسبت قائم ہو جائے، جہاں انما بعثت معلما کا فریضہ انجام دیا جائے، وہ مدرسہ کہلاتا ہے۔ اور مدرسے کا اصلاحی مفہوم مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں بلکہ استاد، شاگرد اور کتاب کے تعلق کا نام مدرسہ ہے۔ اگر حکومت نے غار مٹی کی بنی ہوئی عمارتوں پر قبضہ بھی کر لیا تو ہم درختوں کے سائے تلے طلبہ کو قرآن و حدیث اور دینی علوم کی تعلیم دینا شروع کر دیں گے۔ سامعین مکرم، آج عقل و خرد سے آری دنیا ایک نقطہ سوال بن کر جسارت کرتی ہے کہ ان دینی مدارس نے دنیا کو کیا دیا ہے، تو میں جواب میں کہوں گا کہ مدارس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ جی ہاں، مدارس نے انسان کو انسانیت کا مقام دیا۔ جی ہاں، مدارس نے زندگیوں کے رخ بدل دیے۔ جی ہاں، مدارس نے ڈاکوؤں اور لٹیروں کو محافظ و نگہبان بنا دیا۔ انگریزی تعلیم سے نشو و نما پانے والے، کالج اور یونیورسٹی کی فضا میں پلنے بڑھنے والے مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کی قلندرانہ نگاہ کتنی دور رس اور حقیقت شناس تھی، جس کا اندازہ آپ اس کی ان تحریر سے بخوبی لگا سکتے ہیں جو انہوں نے دینی مدارس کی اہمیت کے متعلق لکھی ہے۔ فرمایا، ان مکتوبوں کو اسی حال میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مدارس میں پڑھنے دو۔ اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو کچھ ہوگا میں انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ اگر ہندوستانی مسلمان ان مدرسوں کے اثر سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح اندلس میں مسلمانوں کی 800 برس کی حکومت کے باوجود آج غرناط و قرطبہ کے کھنڈرات اور الحمرا کے نشانات کے سوا اسلام کے پہرو اور اسلامی تہذیب کے آثار کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ ہندوستان میں بھی آگرہ کے تاج محل اور دلی کے لال قلعے کے سوا مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت اور ان کی تہذیب کا کوئی نشان نہیں ملے گا۔ اور مجھے بتلاؤ، مروجہ سیاست میں، کرپشن کے گرم بازار میں ہر سیاستدان بیتی گنگا میں ہاتھ دھو رہا ہے۔ اس دور میں کرپشن سے ناواقف اور رات کو بخاری شریف کا سبق پڑھا کر صبح پشاور کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جا کر عوامی خدمت اور رہنمائی کرنے والا سیاستدان مفتی محمود کس نے دیا؟
گرامی قدر سامعین، اس گلستان کے ایک ایک پھول کو اٹھا کر دیکھیں تو تمہارا ضمیر یہ گواہی دے گا کہ دینی مدارس کا کردار تو سورج کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ مدارس ہی وہ تعلیمی ادارے ہیں جہاں حریت فکر کی پاسبانی کی جاتی ہے، جہاں انسانیت کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر خالق کائنات کی عبادت پر لگانے کا آفاقی درس دیا جاتا ہے۔ جس طرح یہ درس آفاقی ہے، ٹھیک اسی طرح اس آفاقی درس کو جاری کرنے والے مدارس بھی آفاقیت کی دعوت دیتے ہیں۔ لہذا آئیے ہم سب مل کر اسلام کے اس آفاقی پیغام کو عام کریں اور اس شعر کی عملی تصویر بنیں۔ ہونٹوں پہ وہی مدرسے کا پیغام رہے گا، ہونٹوں پہ وہی مدرسے کا پیغام رہے گا، جو کام تھا وہ کام ہے وہ کام رہے گا، اللہ کی قسم مر کے بھی ہم مدرسے میں رہیں گے، قاتل تیرے سر پر مگر الزام رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔